دوستو سلطان کے دور میں سلطان نے دیکھا کشمیر چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور اکثر برف باری رہتی ہے۔ برف باری کی وجہ سے لوگ صرف ایک ہی فصل کاشت کر سکتے تھے جو کہ موسم گرما میں کاشت کی جاتی تھی۔ سلطان نے جب دیکھا کہ لوگ صرف ایک ٹائم کی فصل کاشت کر سکتے ہیں اور دوسرا وقت برف باری کی وجہ سے گھر کے اندر رہتے ہیں تو سلطان نے ان کے لیے قالینیں بنوانے کا کام سوچا۔ اس لیے اس نے دنیا کے مختلف حصوں سے قالین بنوانے کے ماہروں کو کشمیر بلوایا اور انہیں کہا کہ ہر کاریگر کم سے کم 3-4 بندوں کو قالین بنانے کا ہنر ضرور سکھائے، جس کی وجہ سے اس نے یہ طریقہ تجویز کیا کہ کشمیر کے لوگ ایک سیزن میں فصل کاشت کریں جبکہ دوسرے سیزن میں جب برف باری ہو رہی ہو اور لوگ گھروں کے اندر قید ہوں تب وہ قالینیں بننے کا کام کریں۔ سلطان نے پیپر ماشی، کاغذ سازی، قالین بانی، شال بانی، گتا سازی، نمدہ سازی، لکڑی اور لوہے کی مصنوعات کو بڑا فروغ دیا۔ سلطان نے نرخ بندی کروائی، یعنی ہر شے کی قیمت کا تعین پہلے سے ہوتا تھا اور ان کے ریٹ آویزاں ہوتے تھے دکانوں کے باہر۔ تانبے کے بڑے بڑے پتھروں پر ان کے ریٹ لکھے ہوتے تھے اور شہر میں جگہ جگہ نصب کیے ہوئے ہوتے تھے، جس سے تجارت میں بددیانتی بالکل ختم ہو گئی اور رعایا بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ بادشاہ نے ٹکسال قائم کیا جس میں سونے اور چاندی کے سکے ڈالے جاتے تھے۔ دوستو ٹکسال سونے اور چاندی کے سکے بنانے والی مشین کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ تعمیرات کا بے حد شوقین تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ سمرقند کے آرکیٹیکچر سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لیے اس نے سڑکیں اور پل اور سرائے، کنویں، نہریں کھدوائیں، زراعت کو فروغ دیا جس سے ملک میں وافر مقدار میں غلہ پیدا ہونے لگ گیا۔ اس کے زمانے میں 3 پیسے میں 2 من چاول آ جاتے تھے۔ بادشاہ نے قید خانے بنوائے اور قیدیوں سے مصنوعات کا کام لینے کا طریقہ نکالا، یعنی قیدی اپنی قید کے دوران مختلف مصنوعات تیار کرتے تھے جس سے ان کی سزا میں کمی بھی ہو جاتی تھی۔ سلطان باغات لگوانے کا شوقین تھا، اس نے ایران توران سے پھول پودے اور باغات لگوائے۔ سلطان نے جب سمرقند میں مختلف قسم کے پھول دیکھے اور اس کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کشمیر میں بھی ایسے ہی پھول ہونے چاہیے۔ چنانچہ اگر آج آپ کشمیر کو پھولوں سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں سلطان کی بھی کاوش شامل ہے۔ بادشاہ نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک کی عظیم روایات قائم کی۔ 600 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی کشمیری معاشرے میں مذہبی رواداری کی وہ عظیم روایات موجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں موجود۔ اس نے تباہ شدہ مندروں کی بیت المال سے مرمت کروائی۔ یہ وہی مندر تھے جو اس کے باپ نے توڑے تھے۔ اس کا باپ ایک سفاک قسم کا بادشاہ تھا جس نے غیر مسلموں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا تھا۔ اس نے جزیہ معاف کر دیا، گو کشی کی ممانعت کر۔ اس کے باپ اسکندر بت شکن کے خوف سے جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں پھر سے آبائی مذہب اختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے عشائت اسلام کے لیے کافی کام کیا۔ مظفر آباد کے کھگا اور بمبا قبائل اسی دور میں مشرف اسلام ہوئے۔ فتوحات کے محاذ پر بھی سلطان غافل نہ رہا، اس نے تبت، کلو اور کانگڑا فتح کیے۔ دوستو سلطان کے صفاتی تعلقات بھی بہت اچھے تھے اور سلطان کی ڈپلومیٹک پالیسیاں بہت زیادہ اچھی تھیں۔ چنانچہ اس نے ہندوستان، خراسان، ترکستان، آذربائیجان، گیلان، سیستان، ترکی، مصر اور حجاز مقدسہ کے حکمرانوں کے ساتھ صفاتی تعلقات قائم کیے۔ غرض بادشاہ کا 50 سالہ دور حکومت تاریخ کشمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دور میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس کا سب سے عظیم کارنامہ علم و ادب کی ترقی اور فروغ تھا۔ یہ اسی کا کارنامہ تھا کہ کشمیر علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ سلطان زین العابدین کی بیوی تاج خاتون نہایت ہی وفادار اور محبت شعار بیوی تھی۔ اس کی موت سے سلطان کو شدید صدمہ پہنچا۔ ادھر سلطان کے بیٹوں ادم اور حاجی نے اپنی آخری عمر میں سلطان کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دیں۔ تخت و تاج کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سلطان کے وفادار مشیر اور وزیر یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب خوش آمدیوں اور چاپلوسیوں اور مفاد پرستوں نے سلطان کو گھیر لیا۔ اس صورتحال میں سلطان سخت مایوسی اور پریشانی سے دوچار ہوا۔ سلطان نے سکون قلب کے لیے تنہائی اختیار کر لی اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگا۔ جب اس کا آخری وقت قریب پہنچا تو سلطان کے بڑے بیٹے حاجی نے بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلطان بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ادھر اس کے بیٹے اقتدار کے لیے باہم دست و گریبان تھے۔ بالآخر 12 مئی 1470 کو بروز جمعۃ المبارک دوپہر کے وقت سلطان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ مرتے وقت اس کی عمر 69 برس تھی۔ کشمیر کے اس عظیم المرتب حکمران کا مزار سری نگر کے مزار سلاطین میں واقع ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔